الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حکم دیتے ہوئے ہدایت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو دونوں قسم کے گناہ، وہ گناہ جو تم بدن کے کسی حصے سے کرتے ہو، ظاہری گناہ، اور ان گناہوں کو بھی چھوڑ دو جو باہر سے نظر نہیں آتے، وہ دل سے ہوتے ہیں۔ دونوں قسم کے گناہوں کو چھوڑ دینے کا اللہ نے ہم سب کو حکم دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صرف اسی بات کا مکلف کرتے ہیں، اسی کا حکم دیتے ہیں جو ہمارے بس میں ہوتا ہے، جو ہم کر سکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑ دینا یہ ہمارے بس میں ہے۔ اگر یہ ہمارے بس میں نہ ہوتا تو اللہ تعالی ہم کو اس کا حکم ہی نہ دیتے۔ انسان زبان سے کسی کو برا بھلا کہتا ہے، کسی کے بارے میں بری بات سنتا ہے، اپنی آنکھوں سے ہم غلط چیزوں کو دیکھتے ہیں، غلط تصویروں کو دیکھتے ہیں، اپنی انگلیوں سے ہم اپنے موبائل اور انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں، غلط قسم کے میسیجز بھیجتے ہیں، غلط قسم کی تصویروں اور کہانیوں کو دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے ہم ٹی وی دیکھتے ہیں۔ یہ سب ظاہری گناہ ہیں۔ نماز میں سستی کرنا، سنتوں کو چھوڑ دینا، یہ سب ظاہری گناہ ہے۔ اپنی والدین سے زبان درازی کرنا، ذرا ذرا کسی بات پر ناراض ہو کر ماں باپ سے بھی اونچی آواز میں بات کرنا، ان کا کہنا نہ ماننا، ان کو تکلیف پہنچانا، یہ سب ظاہری گناہ ہے۔ اپنے دوستوں کو خوش کرنے کی زیادہ فکر کرنا، اپنی سہیلیوں کو خوش کرنے کی زیادہ فکر کرنا، اور اپنے بوڑھے ماں باپ کو اگنور کرنا، نظر انداز کرنا، یہ بہت خطرناک ظاہری گناہ ہے۔
کسی سائل کو جھڑک دینا، کسی غریب کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، سڑک پر کچرا پھینک دینا، تھوک دینا، یہ سب ظاہری گناہ ہیں۔ اور ایسے ہزاروں گناہ ہیں۔ یہ میں نے ان چند گناہوں کا تذکرہ کرنے کی کوشش کی ہے جن میں آج کل ہم زیادہ پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک ساس اپنی بہو کو اس نظر سے نہیں دیکھتی جس نظر سے وہ اپنی بیٹی کو دیکھتی ہے، اور اس کے عیب ڈھونڈتی ہے، کمزوریاں تلاش کرتی ہے، اور ان کمزوریوں کو بڑھا چڑھا کر ادھر ادھر بیان کرتی ہے۔ یہ بہت بڑا ظاہری گناہ ہے جو وہ ساس کرتی ہے۔ ایک بہو اپنی ساس کو اپنی ماں کی نظر سے نہیں دیکھتی، ان کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کرتی، عیب تلاش کرتی ہے اور ان کی شکایتیں ادھر ادھر کرتی ہے۔ یہ بھی ایک گناہ ہے، ظاہری گناہ ہے۔ اور ایسے سب گناہوں کے بارے میں اللہ نے ہم سب سے کہا ہے، چھوڑ دو ظاہری گناہوں کو بھی اور اندر کے گناہوں کو بھی۔ ایک انسان کے اندر کنجوسی کا مزاج ہے، بخل کا مزاج ہے، جہاں اس کو ہاتھ کھول کر خرچ کرنا چاہیے رشتہ داروں پر، دین کے تقاضوں پر، وہاں وہ ہاتھ کھینچ لیتا ہے، خرچ نہیں کیا جاتا۔ یہ ایک باطنی گناہ ہے، اندر کا گناہ ہے، بخل کا گناہ۔ کسی کا مزاج ایسا ہے، اور اللہ کرے اللہ نہ کرے، آج کا تو حال یہ ہے، شاید ہی کوئی ہو جس کے جو حسد کے گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ کوئی خوشی کی چیز، کوئی نعمت کسی اور کو ملے، آپ کے بھائی کو ملے، آپ کے رشتہ دار کو ملے، خاندان میں کسی کو ملے، محلے میں کسی کو ملے، شہرت ملے، عزت ملے، ترقی ملے، کوئی خوشی کی چیز ملے۔ اب اس کسی اور کو کوئی خوشی اور نعمت کے ملنے کی خبر سن کر اگر اندر دل میں پہلا تأثر خوشی کا نہیں ہوتا بلکہ غم کا ہوتا ہے، شکایت کا ہوتا ہے، الجھن کا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص ایک ایسے گناہ میں مبتلا ہے کہ یہ دنیا بھر کی نیکیاں کر لے گا، ایک بھی نیکی اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھی جائے گی۔ یہ تہجد بھی پڑھتا ہے، یہ اوابین بھی پڑھتا ہے، یہ بھاگ بھاگ کے تکبیر اولیٰ میں شریک بھی ہوتا ہے، یہ عمرہ بھی کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے، صدقہ اور خیرات بھی کرتا ہے، مگر اس کے اندر حسد کی بیماری ہے، جلن۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس طرح آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے، جلا کے خاک کر دیتی ہے، لکڑی کا وجود بھی باقی نہیں رہتا، لکڑی کی جگہ پر ایک راکھ ہوتی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا، ویسے ہی حسد کا گناہ نیکیوں کو جلا کے خاک کر دیتا ہے۔ تکبر، دنیا کی محبت، لالچ، ہر وقت دنیا کی فکر میں لگا رہنا،
عام طور سے لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ یہ بھی گناہ ہے. دل و دماغ پر دنیا کی فکریں چھائی ہوئی نہ ہوں اور انسان 24 گھنٹے میں 12 گھنٹے دنیا کی محنت کرے، یہ بالکل گناہ نہیں ہے. یہ تو اگر صحیح نیت کے ساتھ کرے گا اور صحیح طریقے پر کرے گا تو یہ محنت بھی ایک عبادت شمار ہو سکتی ہے. تذکرہ یہاں اس کا نہیں ہو رہا، تذکرہ یہاں اس کا ہو رہا ہے کہ آدمی جاگ رہا ہے تب اپنی کاروبار کے بارے میں سوچ رہا ہے، سو رہا ہے تب اسی کے بارے میں سوچ رہا ہے، دن رات اسی کے بارے میں اس کو فکر ہے. اس کو اپنے ایمان کے بڑھنے کی فکر نہیں ہے، دولت کے بڑھانے کی فکر ہے. یہ بہت خطرناک گناہ ہے. اور یہ تو ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئہ، کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے. تو بھائی اللہ تعالیٰ نے ہماری محبت اور خیر خواہی کی وجہ سے ہمیں وقت سے پہلے یہ بتا دیا کہ ہر طرح کے گناہوں کو چھوڑو. کبھی کبھی ہمارے دل میں خیال یہ آتا ہے کہ یہ گناہ تو چھوٹا گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. کبھی ہم چھوٹے انگارے کو یہ سوچ کر اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں کہ یہ تو چھوٹا انگارہ ہے. کبھی ہم چھوٹے بچھو کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں یہ سوچ کر کہ یہ چھوٹا بچھو ہے. ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ چھوٹا انگارہ بھی جلا دے گا اور بڑی بڑی عمارتوں میں آگ لگا دینے کے لیے ایک چھوٹی سی چنگاری کافی ہوتی ہے. جب تک انسان کم سے کم گناہوں سے اتنا نہیں ڈرے گا جتنا کہ وہ ایک انگارے سے ڈرتا ہے یا بچھو سے ڈرتا ہے، کم سے کم اتنا نہیں ڈرے گا تب تک گناہوں کا چھوڑنا آسان نہیں ہو پائے گا. اور گناہوں کے چھوڑے بغیر اللہ تک پہنچنا، ترقی کا ملنا ناممکن ہے. ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بڑی پیاری بات پوچھا کہ اللہ کے رسول، میں دنیا میں سب سے زیادہ عبادت کرنا چاہتا ہوں، عبادت گزار بندہ بننا چاہتا ہوں. اس کی کوئی ترکیب بتائیے. غور کریں کہ صحابہ کی تمنائیں کیا ہو گئی تھی. وہ پوچھتے بھی تو کیا چیز پوچھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس جذبے اور اس تمنا کی قدر کرتے ہوئے ان کے اس سوال کا جواب یہ کہتے ہوئے دیا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس. جن گناہوں سے اللہ نے رک جانے کا حکم دیا ہے، جن اعمال کو، جن چیزوں کو اللہ نے منع فرمایا ہے، بس ان سے اپنے کو بچائے رکھو گے تو تم دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ. ایک لحاظ سے کتنا آسان ہے معاملہ. یہ نہیں فرمایا کہ تم پہلے قرآن حفظ کرو اور تم کو اتنا یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا، تم کو عالم بننا پڑے گا.
الگ سے کوئی کام کرنے کو بتایا ہی نہیں، نہ نماز پڑھنے کو بتایا، نہ روزہ رکھنے کو بتایا، نہ نفلی نمازیں نہ نفلی روزے. کچھ کام کرنے کو بتاتے تو الگ سے وقت لگتا. صرف یہ کہا کہ گناہوں سے اپنے کو بچا لو، تو گناہوں سے بچانے کے لیے الگ سے کوئی وقت تو نہیں صرف کرنا پڑتا. گناہوں سے بچا لو، گناہوں سے رک جاؤ، گناہ چھوڑ دو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ. دیکھیں 100% گناہوں کو چھوڑنے کا آج ارادہ کریں. 100%. ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں، اگر مان لیجیے کل گناہ 100 ہے تو ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو ان 100 گناہوں میں سے 70 میں پھنسا ہوا ہو، 80 میں پھنسا ہوا ہو. ایسا نہیں ہوگا. عام طور سے زیادہ تر گناہوں سے ہم یوں ہی بچے رہتے ہیں، ہمیں ان کے کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا. ہم میں سے اکثر لوگ 3, 4, 5 قسم کے گناہوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. اب اس کی وجہ سے سوچیں ذرا کہ 3, 4 گناہوں میں پھنسے ہونے کی وجہ سے ہمیں لاکھوں کروڑوں برس جہنم میں جانا پڑے، یہ کہاں کی سمجھداری کی بات ہے؟ بس وہ جو 4, 5 گناہ ہیں جس کو بارے میں اگر ہر آدمی غور کرے گا تو وہ پکڑ لے گا کہ میں کس قسم کے گناہوں میں پھنسا ہوا ہوں. بعض لوگ ہوتے ہیں اچھے بڑے نیک ہوتے ہیں، نماز کے پابند ہوتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، اور بھی بہت سی نیکیاں کرتے ہیں، لیکن نگاہوں کے گناہ میں پھنسے ہوئے ہیں، بدنظری کے گناہ میں پھنسے ہوئے ہیں، یا شرمگاہ کے گناہ میں پھنسے ہوئے ہیں. اب صرف ایسے 1-2 گناہوں میں پھنسے ہونے کی وجہ سے وہ ساری نیکیاں ان کی بیکار جائیں، ان کے اندر وہ نور نہیں بن پائے. ہم میں اور اللہ کے ولیوں میں کیا فرق ہے؟ اللہ کے ولی وہی نیکیاں کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، لیکن وہ چونکہ گناہ نہیں کرتے تو نیکیوں کا نور ان کے سینے میں جمع ہوتا چلا جاتا ہے اور بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ولایت کے مقام تک پہنچ جاتے ہیں. ہم کیا غلطی کر رہے ہیں کہ نیکیاں بھی کرتے ہیں اور 2-4 گناہ بھی کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے نیکیوں کا نور ہمارے سینے میں نہیں جم پاتا. اور یہ جو روشنی ہے، دل کی روشنی، دل کا نور، یہی تو ایک دولت ہے. سکینت بھی کہا جاتا ہے اس کو، نسبت بھی کہا جاتا ہے اس کو. انسان کے دل کو جب وہ دولت گناہوں کے مسلسل چھوڑ دینے کی عادت کی وجہ سے ایک بار مل جاتی ہے تو پھر اس کی زندگی کا رخ بہتر ہو جاتا ہے، پھر اس کو ایک استقامت مل جاتی ہے، ایک طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے، اور دن بدن وہ اللہ سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. اس کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں. صرف چند گناہوں کی وجہ سے نیکیوں کا نور ہمارے دل میں رک نہیں پاتا. جیسے پانی اوپر سے آ رہا ہے اور نیچے سے لیک ہو رہا ہے تو وہ ٹنکی بھر نہیں پاتی. ہمارا سینہ نور معرفت سے، تقوی کے نور سے بھر نہیں پاتا ان چند گناہوں کی وجہ سے جن میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. امام ربانی
حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دید قصور اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. یہ عجب اصطلاح انہوں نے مرتب فرمائی. دید قصور یعنی انسان کو پہچان ہو جائے کہ میں کس قسم کے گناہوں میں پھنسا ہوا ہوں. اپنا قصور، اپنے عیب اس کو نظر آ جائے اور ایک فکر ہو جائے کہ میں ان گناہوں کو متعین طور پر ان گناہوں سے مجھے اپنے آپ کا پیچھا چھڑانا ہے اور لگ جائے وہ اس کوشش میں. تو ایسا انسان بہت خوش نصیب ہے جس کو اپنی کمزوریوں کا ادراک ہو جائے. آج کے دور میں ایک عام بیماری ہے کہ ہمیں دوسروں کے قصور اور عیب تو بہت نظر آتے ہیں مگر اپنے عیب نظر نہیں آتے. اپنی آنکھ کا شہتیر بھی نظر نہیں آتا اور دوسروں کی آنکھ کا تنکا بھی نظر آتا ہے. جب انسان کو اپنے عیبوں کا احساس ہو جاتا ہے اور اپنی کمزوریوں پر اس کی نظر پڑ جاتی ہے تو دوسروں کی کمزوریوں کو دیکھنے کا اس کا جی ہی نہیں چاہتا. اس کے سامنے کسی دوسرے کا کوئی عیب آتا بھی ہے تو وہ اس کی کوئی نہ کوئی توجیہ کر لیتا ہے، کوئی عذر تلاش کر لیتا ہے اور اس شخص کی طرف سے اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے اور پھر دوبارہ اپنی عیب کی طرف نگاہ کو واپس لے آتا ہے اور یہ سوچنے لگتا ہے کہ تمہارے اندر اے نفس اتنی خرابیاں موجود ہیں، تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم کسی دوسرے کے عیب کو دیکھو. اپنی فکر کرو. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم گناہوں کو کیسے چھوڑیں. عام طور سے لوگ اسی طرح کی بات کہتے ہوئے سنائی پڑتے ہیں. گناہوں میں پھنسا ہوا ہوں، فلاں گناہ میں پھنسا ہوا ہوں، گناہ نہیں چھوٹتے. یہ بھی ایک درجہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ فکر پہ آئی، اس احساس نے ہم کو تھوڑا سا ستانا تو شروع کیا، تھوڑی سی فکر مندی اور بے چینی تو ہمارے اندر آنی شروع ہوئی. ورنہ تو اگر اللہ کا فضل نہ ہو اور بندے کو صحیح رہنمائی نہ ملے تو آدمی کی توجہ اپنے گناہوں کی طرف جاتی ہی نہیں. دیکھیں، گناہوں کو چھوڑنے کے لیے دو چیزیں درکار ہیں. ایک تو گناہوں کے نقصان کا پکا یقین اور دوسری چیز گناہوں کے چھوڑ دینے کا ایک پختہ ارادہ. ہمیں یقین ہے بعض سانپ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں اور جی چاہنے لگتا ہے کہ اس سانپ کو پکڑا جائے، اس سے کھیلا جائے، مگر ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اس سانپ کو اگر ہم نے چھیڑا اور چھوا تو انتقال پرملال ہوگا اور گھر والوں کو جنازے کی تکلیف ہوگی. بعض لوگ ایسا اظہار
اظہار کرتے ہیں کہ وہ تو خود مرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن فی الحال مرنا اس لیے نہیں چاہتے کہ گرمی کا موسم ہے، لوگوں کو قبرستان لے جانے میں تکلیف ہو. بہت مخلص ہیں، بہت خیر خواہ ہیں، گھر والوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، اعلیٰ درجے کا اخلاق ان کے اندر ہے. وہ خود تو مرنا چاہتے ہیں. اگر ایسے کوئی صاحب بیٹھے ہوں تو میں انشاءاللہ ایئر کنڈیشن ایمبولینس گاڑی کا انتظام کر دوں گا اور جلدی سے لقائے الہی نصیب ہو جائے. سانپ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتے ہیں پاس، لیکن کوئی دنیا کا انسان ان کو کبھی بھی چھونے کی غلطی نہیں کرتا. کوئی مٹھائی کا ڈبہ آپ کو پیش کرے، ہم کو پیش کرے، اور بڑی عمدہ اعلیٰ قسم کی کمپنی کی بنائی ہوئی مٹھائی ہے، اور اس میں آپ کو پیش کرے اور یہ کہے کہ یہ 100 لڈو ہیں، اس میں سے صرف 1 لڈو میں زہر ہے، وہ ہم کو نہیں پتا کہ کون سے لڈو میں ہے، آپ بسم اللہ کریں. تو اگر آپ گھر سے لڑ کر نہیں آئے ہیں تو کوئی لڈو آپ اس میں سے نہیں چھوئیں گے. ارے بھائی کھائیے، 99 تو محفوظ ہے نا، ایک ہی میں تو زہر ہے. آپ 1% زہر سے اتنا ڈر رہے ہیں، کمال ہے. لیکن کوئی انسان اپنی زندگی کے لیے 1% خطرے کو مول نہیں لیتا، 1 لڈو کو ہاتھ نہیں لگاتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس لڈو کے اندر چھپے ہوئے زہر کے نقصان کا یقین ہے. کسی نوجوان نے کسی بزرگ سے پوچھا، آپ بہت کہتے ہیں گناہ چھوڑو گناہ چھوڑو، آج بتائیے کہ میں چاہتا ہوں گناہ چھوڑنا، میں کیسے چھوڑوں؟ ترکیب بتائیے. انہوں نے کہا پہلے میرا ایک کام کر دو گے تب میں ترکیب بتاؤں. تو اس نوجوان کے دل میں سچی طلب تھی. اس نے کہا کہ ایک نہیں کئی کام کر دوں گا، آپ اللہ کے واسطے وہ ترکیب بتا دیجیے. انہوں نے اس کو کہا کہ دیکھو دودھ کا ایک پیالہ میں تم کو دیتا ہوں، بالکل بھرا ہوا لبالب، اور وہ جو 2 میل کے فاصلے پر ایک بزرگ رہتے ہیں، ان کے ہاں جا کر اس کو پہنچانا ہے تم. اور یہ شرط ہے کہ 1 قطرہ بھی دودھ کا گرنا اور چھلکنا نہیں چاہیے. اور میں تمہارے ساتھ میں ایک آدمی کرتا ہوں، لکڑی کے جوتے اس کے ہاتھ میں ہوں گے، اور جیسے ہی 1 قطرہ پیالے سے چھلکے گا، وہ بیچ بازار میں 10 جوتے تم کو مارے گا. اس کی طلب سچی تھی. اس نے کہا کہ میں 11 جوتے کھا لوں گا، لیکن میں یہ کام کروں گا تاکہ آپ مجھے بتا دیں کہ گناہ کیسے چھوڑوں. پیالہ لیا اس نے، وہ آدمی ساتھ چلا، اور وہ 2 میل چل کر جا کر پہنچا کر واپس آیا. بڑا خوش تھا کہ حضرت میں نے آپ کا حکم پورا کر دیا، میں نے دودھ کا پیالہ پہنچا دیا. آپ کے ساتھ آپ نے جس آدمی کو ساتھ کیا تھا اس سے پوچھ لیجئے، 1 قطرہ بھی کہیں نہیں چھلکا. اب تو مجھے بتا دیجئے کہ گناہ سے میں کیسے بچوں. انہوں نے کہا کہ تم نہیں سمجھے، بازار میں نکلتے وقت، سڑک پہ نکلتے وقت یا کہیں بھی جاتے وقت، 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت، جس طرح تم کو ہر وقت یہ خیال رہا کہ 1 قطرہ گرے گا اور 10 جوتے پڑیں گے، اسی طرح اگر تم کو ہر وقت یہ خیال رہا کہ 1 گناہ کروں گا تو قیامت میں 10 جوتے پڑیں گے، قبر میں 10 جوتے پڑیں گے، تو گناہ چھوڑنا آسان ہو جائے گا. یہی سمجھانے کے لیے کہ میں نے تم کو یہ ترکیب بتائی تھی. بات صرف اتنی ہے. اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، وَمِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ. اے اللہ
مجھ کو اپنا اتنا خوف دے دیجئے، اتنا خوف دے دیجئے جس خوف کی وجہ سے میں آپ کے گناہوں سے بچ سکوں۔ اللہ اکبر! یہ دعا کون مانگتا تھا؟ جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، جس سے گناہ کا کوئی امکان ہی نہیں تھا، ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، لیکن آپ نے اپنی امت کو سکھانے کے لیے اور خود آپ کے دل میں اللہ کا جو خوف تھا اس کی ایک جھلک ہم سب کو دیکھنے کو مل گئی۔ آپ اللہ سے اپنے لیے یہ خوف مانگا کرتے تھے۔ گناہ کیوں ہو رہے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ ہمیں آخرت یاد نہیں رہتی، آخرت کی سزا یاد نہیں رہتی، اللہ کی پکڑ یاد نہیں رہتی، گناہوں سے پہنچنے والا نقصان یاد نہیں رہتا۔ تو یقین کی جو کمی ہے اور یاد کی جو کمی ہے، وہاں یقین موجود ہے کہ سانپ کاٹ لے گا، لڈو کا زہر موت کے گھاٹ اتار دے گا، تو کوئی چھونے کو تیار نہیں ہے۔ جی چاہ رہا ہے کہ میں مٹھائی کھاؤں، لیکن بہت بڑا رسک ہے۔ تو وہاں وہ انسان اپنے نفس کی اس خواہش پر آسانی سے کنٹرول کر لیتا ہے، اس لیے کہ اس ایک لڈو کی وجہ سے اس کو ڈر ہے۔ تو ہزار نفس کی اندر خواہش ہو مٹھائی کھانے کی، مگر انسان اپنے آپ کو سمجھائے گا زندگی بھر مٹھائی کھائی ہے، آئندہ بھی کھاؤ گے، اس وقت تھوڑا صبر کر لو ورنہ خطرہ بہت ہے۔ اسی طرح انسان اپنے آپ کو سمجھا لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے، واللہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ بلکہ اللہ والوں سے تو یہ سنا ہے ان کا یہ حال ہوگا، تبھی تو ان کی زبان سے اس طرح کے جملے نکلے کہ جب ایک بندہ گناہوں سے مستقل بچنے لگتا ہے تو اس کے دل میں کبھی کبھی یہ خیال آنے لگتا ہے کہ میں اتنے دن تک گناہ کیوں کرتا رہا جب گناہوں سے بچنا اتنا آسان تھا؟ کیوں میں نے اتنی دیر کر دی؟ کیوں میں نے اتنے دھبے لگا لیے؟ کیوں میں نے اپنا دل کالا کر لیا؟ کیوں میں نے اپنا نام اعمال سیاہ کر لیا؟ کاش کہ پہلے توبہ کر لی ہوتی، کاش کہ پہلے گناہوں سے بچنے کا طریقہ سیکھ لیا ہوتا۔ اور نوجوانوں سے اور سب سے، بچوں سے اور بچیوں سے ایک بات بڑی محبت کے ساتھ کہتا ہوں، ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ تھوڑی سی لذت کی امید میں۔ کیوں بھائی یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ تجربہ کر کے دیکھو، گناہ کرنے کی لذت زیادہ ہے یا گناہ سے اپنے کو روک لینے کی لذت زیادہ ہے؟ جب لذت ہی مقصود ہے اور ہم کو اختلاف نہیں اس سے، ہم اس پر کوئی بحث نہیں کرنا چاہتے کہ بھائی لذت کو مقصود نہ بناؤ۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم انسان ہیں اور ہم انسانوں کے مزاج میں لذت کی طلب رکھی گئی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اس کے اندر لذت کی طلب ہی نہیں ہے تو ہمارا مشورہ ہوگا کہ کسی اچھے حکیم سے علاج کرائے۔ تعویذ کا مشورہ تو نہیں دوں گا، علاج کا مشورہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں دنیا کی طلب ہی نکل گئی، بعض لوگ کہتے ہیں بس اللہ مجھے آخرت دے دے، مجھے اللہ دین دے دے، مجھے دنیا نہیں چاہیے۔ یہ جملہ بڑے بھولے پن سے نکلتا ہے اور یہ ناپسندیدہ جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس طرح کے بڑے بول پسند نہیں ہے، یہ بندگی کے مزاج کے خلاف ہے، یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کی تعریف نہیں کی ہے جو اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الآخرۃ حسنہ، ان کی تعریف نہیں کی کہ اللہ مجھے ہم کو بس آخرت دے دیجیے، نہ نہ نہ، اللہ نے ان کی تعریف کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ان کی تعریف کی۔ ان کی تو برائی کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، بس دنیا مانگتے ہیں آخرت نہیں مانگتے۔
ان کی تو بہت سخت لفظوں میں مذمت کی، لیکن ان کی تعریف نہیں کی، وہ جوش میں آ کر یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں تو دین چاہیے۔ اگر کہیں قبول ہو گئی نا یہ دعا تو پھر انہی حاجی صاحب کی طرح ہوگا کہ مدینے میں انتقال اور جنت البقیع میں دفن کے فضائل انہوں نے کسی کے بیان میں سنے، مدینے میں موجود تھے، کسی کا بیان ہو رہا تھا اور جنت البقیع میں دفن ہو جانے کے فضائل سنے، خوب رو رو کے دعا مانگی کہ اللہ مدینے کی موت عطا فرما دے۔ شام کو آیا بخار، کپ کپی تاری ہوئی، لوگوں نے بتایا کہ حاجی صاحب مبارک ہو، بہت ہی قبولیت کی گھڑی تھی، آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ یہ بخار وہ ہے کہ اب تک تو ہم نے کسی کو یہاں بچتے ہوئے دیکھا نہیں۔ پڑوس کی بلڈنگ میں کل 2 جنازے نکلے اور انشاءاللہ آج ہماری بلڈنگ کی باری۔ اب حاجی صاحب کو پریشانی ہوئی، انہوں نے رونا شروع کیا کہ اللہ میں نے یہ کب کہا تھا کہ اسی سفر میں وہ میری بیٹیوں کی پوتیوں کی شادی ہو جائے اور 30-40 سال کے بعد دوبارہ حج میں بلا لیجیے گا، تب یہی رکھ لیجیے، ابھی نہیں، اللہ واپس لیتا ہوں۔ اور اللہ والوں کے پاس جا رہے ہیں کہ کوئی ترکیب ہے واپس لینے کی، غلطی سے نکل گئی تھی۔ کبھی انسان یہ دعا نہ مانگ لے کسی وقت کہ اللہ مجھے دین چاہیے، دنیا نہیں چاہیے، یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی گھڑی قبولیت کی ہو اور وہ دعا اسی شکل میں قبول ہو جائے اور پھر انسان کو ایک وقت کے کھانے کا بھی محتاج بننا پڑے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں، اللہ ہم آپ کے فضل کے محتاج ہیں دنیا میں، اللہ آپ نے ہم کو آرام سے رکھا ہے، اللہ ہماری عادت آرام کی پڑ گئی ہے، اللہ دنیا میں آپ ہم کو آرام سے رکھیے گا، اور یہاں جب آرام کی عادت آپ نے ڈال دی تو قبر میں بھی آرام سے رکھیے گا اور جنت میں بھی آرام سے رکھیے گا۔ ہمیں کبھی اللہ سے یہ نہیں مانگنا چاہیے۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے خزانے ایسے نہیں ہیں کہ وہ کسی کو اگر آخرت اور دین دے دیں تو اس کو دنیا نہ دے پائیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں اللہ کی بڑائی کے مطابق بڑی امید کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ گناہوں کے چھوڑنے کا پختہ ارادہ ہی نہیں کرتے ہم لوگ۔ یہ بات ذرا بہت تفصیل سے تو نہیں سمجھا پاؤں گا اس وقت، لیکن یہ گزارش ضرور کروں گا کہ یہ مان لیں کہ ہمارے ارادے ہی میں کمی ہے۔ کوئی انسان اگر یہ بات سچ مچ ٹھان لے اور اس کی ایک دھن سوار ہو جائے اس کے اوپر، مجھے گناہ چھوڑنا ہے، مجھے گناہ چھوڑنا ہے، مجھے گناہ چھوڑنا ہے، مجھے گناہ چھوڑنا ہے، تو ہم نے ایسے نوجوانوں کو بھی دیکھا ہے کہ جنہوں نے اپنی ڈائری میں اپنے گناہوں کو لکھا۔ آئے ہائے، میں سچ بتا رہا ہوں، ہم نے ایسے نوجوانوں کو دیکھا ہے، بچوں کو بھی اور بچیوں کو بھی، کہ جنہوں نے اپنی ڈائری میں چپکے سے اپنی کانفیڈینشیل ڈائری میں لکھ لیا انہوں نے کہ میرے اندر یہ گناہ ہے، میں اس میں پھنسا ہوا ہوں، میں ان گناہوں میں پھنسی ہوئی ہوں۔ غصہ لکھ لیا، لالچ لکھ لیا، گانا اور میوزک سننے کی عادت یہ بھی ایک گناہ ہے، اس کو لکھ لیا۔ تو بے ادبی اور بدتمیزی کی عادت پڑی ہوئی ہے، وہ لکھ لی، یا وعدہ کر کے اور بھول جانے کی عادت ہے، وقت کی پابندی کرنے کی عادت نہیں ہے۔ آپ نے کسی کو ٹائم دیا کہ 5 بجے میں آؤں گا، یا آپ 5 بجے آ جائیں اور آپ وقت کے مقرر پر نہیں ملے، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ تو ہم
ایسے لوگ ہیں دنیا میں کہ جنہوں نے اپنی ڈائری میں لکھ لیا اور اس کے بعد لگ گئے روزانہ اس ڈائری کو کھولتے اور پڑھتے، آج میں یہ گناہ نہیں کروں گا، آج میں یہ گناہ نہیں کروں گی۔ فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کی نماز کے بعد ڈائری کھول اور اپنے آپ کو یاد دلایا، دیکھو فلاں سے جب دوست سے ملاقات ہوگی اس وقت خطرہ ہوگا کہ یہ گناہ تم سے پھر نہ ہو جائے۔ جب بازار جاؤ گے، آفس جاؤ گے، بازار سے گزرو گے، آفس میں جاؤ گے، کالج یونیورسٹی میں جاؤ گے تو یہ گناہ ہو سکتا ہے۔ پھر پڑھ لیا اور ڈائری کو اللہ کے سامنے پیش کیا، اللہ میں آپ کا مسکین بندہ ہوں، میں آپ کی کمزور بندی ہوں، اتنے گناہ تو میں نے اپنے اندر ڈھونڈے ہیں، یہ آپ کے سامنے ڈائری پیش ہے، اللہ ان گناہوں سے میرا پیچھا چھڑا دیجیے، میری مدد کر دیجیے، اور بھی کچھ گناہ میں مس کر رہا ہوں تو انہیں مجھے یاد دلا دیجیے۔ اور جانے لگا، لوکل ٹرین سے جا رہا ہے، بائک سے جا رہا ہے، کار سے جا رہا ہے، پھر بائک پہ بیٹھا، بائک پہ بیٹھنے سے پہلے پھر ایک بار ڈائری کھولی، ان گناہوں سے مجھے بچنا ہے، بچنا ہے مجھے بچنا ہے۔ امریکہ میں رہنے والے ایک نوجوان نے ڈائری میں گناہوں کو لکھ کر اور بار بار پڑھ کر اور بار بار نیا ارادہ اور دعا مانگ کر ایک ایسا دن اس کی زندگی میں آیا کہ اس نے شکر کے ارادے سے روزے رکھنے شروع کیے، اللہ یہ سب گناہ چھوٹ گئے، سب گناہ چھوٹ گئے۔ مدینہ منورہ میں آئے ہوئے تھے ہمارے اکابر نظام الدین کے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری اور دوسرے حضرات، حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب تو وہاں موجود تھے ہی۔ وہ نوجوان میرا بڑا دوست تھا گہرا، میں اس کے رازوں سے واقف تھا۔ اس نے مجھے ڈائری دکھائی اور یہ دکھایا کہ الحمدللہ مستقل طور پر ان گناہوں سے چھٹکارا مل گیا۔ میں نے کہا کہ دیکھو حضرت جی کو دکھا دو، حضرت جی کو بتا دو، ان کی دعاؤں سے، ان کی توجہات سے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر ذکر کی پابندی سے تم کو یہ دولت ملی ہے تو ان کو بتا دو، ان کو خوشی ہوگی۔ اور اللہ والوں کو جب خوشی ہوتی ہے تو پھر بہت نعمتیں ملتی ہیں۔ اس نے کہا میری ہمت نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے اجازت دو، میں بتاتا ہوں۔ میں ڈائری لے کر حضرت جی کے پاس پہنچا۔ آج تک مجھے وہ جگہ یاد ہے جہاں حضرت جی بیٹھے تھے، اور میں نے کہا کہ یہ جو سعودی نوجوان ہے جو امریکہ میں پڑھتا ہے، اس نے ایک طریقہ سوچا تھا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا، اور ڈائری پہ اس نے لکھے تھے وہ گناہ جن میں وہ پھنسا ہوا ہے، اور محنت کرتا رہا، اللہ سے مدد مانگتا رہا، روتا رہا۔ اس سفر میں اس نے بتایا کہ الحمدللہ سب گناہوں سے مستقل طور پر چھٹکارا مل گیا۔ حضرت جی عجیب طرح سے متوجہ ہوئے، فرمایا اچھا وہ ڈائری ہے؟ میں نے کہا جی وہ ڈائری۔ میں نے ڈائری پیش کر دی۔ حضرت ڈائری پہ ورق پلٹتے گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے گئے۔ کہا بلاؤ اس نوجوان کو۔ بلایا میں نے، وہ آیا بیچارہ سر جھکا ہوا شرمندہ، بجائے اس کے کوئی فخر ہوتا، کوئی تکبر ہوتا، وہ آیا بیٹھ گیا۔ حضرت نے گلے لگایا، اس کی پیشانی کو چھوما اور اس نے کہا، حضرت نے فرمایا کہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ تم کو اور ہم کو استقامت عطا فرمائے۔ گناہوں کو چھوڑنا ناممکن نہیں ہے، ناممکن ہوتا تو اللہ ہم سے اس کا مطالبہ کرتے ہی نہیں۔ اگر ہم سے گناہ نہیں چھوٹ رہے تو ہم کو آج اعتراف کر لینا چاہیے کہ ابھی تک ہم نے گناہوں کے چھوڑنے کا پختہ ارادہ کیا ہی نہیں، وہ کوشش نہیں کی، وہ تدبیریں اختیار نہیں کی، وہ عزم نہیں کیا، اس طرح رو رو کر دعائیں نہیں مانگی
کسی کا کاروبار بند ہو جاتا ہے تو وہ کس طرح فکر مند اور بے چین ہوتا ہے. کسی کی بیوی کے ہاں جب ڈیلیوری کا وقت ہوتا ہے اور بیوی لیبر روم میں ہوتی ہے اور کیس پیچیدہ ہوتا ہے تو اس شوہر کا کیا حال ہوتا ہے, کیا کیفیت ہوتی ہے بے چینی کی, بے قراری کی. اور اس وقت جس دل سے دعا نکلتی ہے, اگر اس طرح کی کیفیت ہماری ہو جائے گی گناہوں کے چھوڑنے کے سلسلے میں, اس طرح کی بے چینی اور بے قراری, اس طرح کی دعا اور مناجات, اس طرح کی توبہ, اس طرح کا ارادہ, تو انشاءاللہ کوئی ہم میں سے ایسا نہیں ہوگا جس کی زندگی سے گناہ نکل نہ جائے. اور جس دن گناہ نکل جائیں زندگی سے وہ ہے عید کا دن, وہ ہے خوشی کا دن. یہ بات یہاں سے چلی تھی کہ لذت ہی کے لیے ہم گناہ کرتے ہیں. یقین جانیں اور سب یہاں ایسے ہی لوگ ہیں کہ جن کو اگر گناہوں کی لذت کبھی کبھی کچھ تجربہ ہوا ہے تو ان کو گناہوں کے چھوڑنے کی لذت کا بھی تجربہ بار بار ہوا ہوگا. گناہوں کے چھوڑ دینے اور گناہوں سے اپنے کو روک لینے کی جو لذت ہے وہ کہیں زیادہ بڑی ہے, دیر تک وہ لذت رہتی ہے, حقیقی لذت ہے. گناہوں کی لذت جھوٹی لذت ہے. گناہوں کی لذت کے ساتھ الجھن ہے, بالکل جیسے انسان کے بدن میں کھجلی ہوتی ہے, دانے نکلتے ہیں تو بڑا جی چاہتا ہے کہ اس کو کھجلائے, تو کھجلاتے وقت تو مزہ آتا ہے, لیکن کھجلانے کے بعد بہت دیر تک اس میں جلن رہتی ہے, تکلیف رہتی ہے. تب آدمی سوچتا کہ میں نے کھجلایا نہ ہوتا اور اس کیفیت کو تھوڑا برداشت کر لیا ہوتا تو مجھے یہ تکلیف نہ ہو رہی. گناہوں کے کرنے سے جو لذت ملتی ہے وہ جھوٹی لذت ہے, اور گناہوں کے چھوڑ دینے سے اور گناہوں سے اپنے آپ کو روک لینے سے جو لذت ملتی ہے وہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی لذت ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, سب سے بڑا عالم وہ ہے جس پر گناہوں کے نقصانات دوسروں سے زیادہ واضح ہو جائیں. یہ ہے عالم. ہم تو سمجھتے ہیں کہ جس کا مطالعہ زیادہ ہے, کتابیں لکھی ہیں, مصنف ہے وغیرہ وغیرہ, وہ بڑا عالم. حقیقی طور پر بڑا عالم وہ ہے جس پر گناہوں کے نقصانات زیادہ واضح ہو جائیں. وہ سمجھ جائے کہ ایک بار کے جھوٹ بولنے سے کتنا نقصان ہوتا ہے, ایک بار کی بد نظری سے کتنا نقصان ہوتا ہے, ایک بار کی بد کلامی سے, بے ادبی سے, اپنے کسی بڑے سے ذرا تیز آواز میں کچھ کہہ دینے سے کتنا نقصان ہوتا ہے. جو یہ سمجھ لے وہ ہے اصل میں بڑا عالم. ایک اللہ والے گزرے ہیں, سلمان ابن یسار, حج کے لیے نکلے اپنے ساتھیوں کے ساتھ. راستے میں کسی مقام پر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا. ساتھیوں نے عرض کیا کہ حضرت جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ اب ختم ہو گیا, یہ جگہ جہاں ہم رکے ہیں یہاں سے بازار قریب ہے, آپ اجازت دیں آپ خیمے میں تشریف رکھیں, ہم لوگ جاتے ہیں اور ضرورت کا سامان لے کر آتے ہیں. حضرت سلمان ابن یسار نے فرمایا بہت اچھا, آپ لوگ جائیں. وہ خیمے میں بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے تھے. اتنے میں خیمے کے دروازے سے اندر جھانک کر دیکھا اور داخل ہوئی ایک انتہائی خوبصورت نوجوان عورت, بہت ہی
جذبات کو بھڑکا دینے والے ڈریس میں حضرت سلمان ایک دم گھبرا گئے اور وہ کچھ تلاش کرنے لگے، یہ سوچ کر کہ کوئی روٹی ووٹی بچی ہو تو اس کو دے دے، شاید یہ کوئی سائل ہو۔ اس عورت نے کہا کہ نہیں میں سائل نہیں ہوں، میں تو آپ سے وہ چیز مانگنے آئی ہوں جو ایک جوان عورت کسی جوان مرد سے چاہتی ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت سلمان ابن یسار چیخ کر رونے لگے اور اللہ تعالیٰ سے پکار کر دعا کرنے لگے، اے یوسف کو بچانے والے، اے یوسف ابن یعقوب کے بچانے والے، مجھ گنہگار محمد کے امتی کو بچا لے، اللہ مجھے گناہ سے بچا لے، اللہ مجھے گناہ سے بچا لے، اس بلا کو دفع کر دے، اس بلا کو دفع کر دے۔ رو رہے تھے، دعا مانگ رہے تھے، دعا مانگ رہے تھے۔ اس عورت نے یہ منظر دیکھا تو شرم آئی اس کو اور واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ذرا سا آرام کرنے کے لیے لیٹے تو عجیب بات ہوئی کہ خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا۔ یوسف نے کہا کہ سلمان مبارک ہو، میں تو نبیوں کی اولاد تھا، نبوت کا خون میرے اندر تھا، میں بچ گیا، اتنا بڑا کمال نہیں ہے، لیکن تم خاتم النبیین کے امتی ایک عام مسلمان ہو، تم بھی اسی طرح بچ گئے جس طرح میں بچا تھا۔ مجھے اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ جاؤ دیکھو میری امت میں بھی تمہارے جیسے متقی موجود ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہم کو سلمان ابن یسار کا یہ تقوی عطا فرما۔ اللہ آج تو ہم اپنی تمنا بنا کر اللہ سے یہ دعا مانگ لیں، اللہ یہ والا تقوی چاہیے۔ خراب سے خراب ماحول ہمیں ایک پل کے لیے گناہ کی طرف مائل نہ کرنے پائے، ہم بچ جائیں۔ صحابہ کرام کا ایک لشکر گیا ہوا تھا کسی دوسرے ملک میں، اس ملک کے بادشاہ نے مذہبی رہنماؤں کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا کہ بھئی یہ لوگ جو آئے ہیں عرب سے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، ان سے جنگ کرنی چاہیے یا ان سے صلح کرنی چاہیے؟ تو ان مذہبی رہنماؤں نے، ان پادریوں نے یہ مشورہ دیا کہ دیکھیں ہماری کتابوں میں جو علامتیں لکھی ہوئی ہیں، اگر یہ اس طرح کے لوگ ہیں تو ان سے جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اس طرح کے لوگ ہیں جن کا تذکرہ ہماری مذہبی کتابوں میں موجود ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک طریقہ ہے آسانی سے، آپ ذرا اپنے ملک اور شہر کی کچھ خوبصورت لڑکیوں کو بلا لیں اور یہ لوگ جہاں پر ٹھہرے ہیں وہاں سے تھوڑے فاصلے پر انہوں نے وہ جگہ بنائی ہے جہاں یہ جا کر نماز پڑھتے ہیں جماعت سے، درمیان میں ایک تھوڑا سا راستے کی مسافت ہے، تو ان لڑکیوں کو آپ دونوں طرف کھڑا کر دیجئے اور وہ گانے گائیں، ڈانس کریں، میوزک بجائیں اور ایسی انداز سے کچھ آوازیں نکلیں کہ یہ لوگ دیکھنے لگیں، کم سے کم ایک نظر پڑ جائے۔ اگر انہوں نے ان کو دیکھ لیا، ایک نظر بھی ان لڑکیوں پر انہوں نے ڈال دی تو بادشاہ سلامت، پھر آپ ان سے جنگ کیجئے، یہ اس طرح کے لوگ نہیں۔ اور اگر آپ کو رپورٹ یہ ملے کہ ان میں سے کسی ایک نے نگاہ اٹھا کر دیکھا بھی نہیں تو بادشاہ سلامت ہماری رائے ہے کہ آپ ان سے جنگ کرنے کی غلطی مت کیجیے گا، اس لیے کہ ان کے ساتھ اللہ کے فرشتے جنگ کریں گے، آپ ان کو ہرا سکتے ہیں، فرشتوں کو نہیں ہرا سکتے۔ بادشاہ نے بالکل ایسے ہی کیا،
شہر کی ملک کی خوبصورت لڑکیاں ہیں، یہ روم کا واقعہ ہے، یورپین لڑکیاں وہ آئیں اور انہوں نے سارے حربے آزمائے، ڈانس کر رہی ہیں، میوزک بجا رہی ہیں، سیٹیاں بجا رہی ہیں۔ ادھر یہ ہوا کہ امیر کو، لشکر کے امیر کو یہ خبر مل گئی کہ اس طرح کا ایک امتحان شاید درپیش ہوگا۔ انہوں نے کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں کیا، صرف پورے لشکر کو کھڑا کر کے اللہ کی کتاب قرآن مجید کی ایک آیت ان کو یاد دلا دی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومنوں سے، ایمان والوں سے یہ کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنے دامن کی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ امیر الجیش نے قرآن کی ایک آیت ایک بار یا 3 بار پڑھ دی، پورا لشکر سمجھ گیا کہ نگاہوں کا کوئی امتحان شاید ہونے والا ہے، اور ہمارے امیر نے بروقت ہم کو اللہ کا ایک حکم یاد دلا دیا، تو سب گئے، پانچوں نمازوں میں گئے اور آئے، گئے اور آئے، گئے اور آئے، ایک پلک بھی اٹھا کر کسی نے جھانک کر بھی کسی کی طرف نہیں دیکھا۔ لڑکیوں نے جا کر بادشاہ سے احتجاج کیا کہ آپ نے پتھر کی کن مورتیوں کے سامنے ہمیں کھڑا کر دیا تھا، انہیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کوئی یہاں پر کھڑا ہے۔ بادشاہ نے کہا تم سب کی محنت بیکار نہیں جائے گی، میں تم کو انعامات دوں گا، لیکن میں فیصلہ کرتا ہوں اس جماعت سے جنگ نہ کی جائے، اس سے صلح کر لی جائے۔ اللہ اللہ اللہ، ہمارے گناہ ہیں جن کی وجہ سے تباہیاں بھی آ رہی ہیں، زلزلے بھی آ رہے ہیں، قتل و غارت گری بھی ہو رہی ہے، دلوں کا سکون نہیں ہے، روزی میں برکت نہیں ہے، خاندانوں میں محبت نہیں ہے، رشتہ داروں میں الفت نہیں ہے، ایک دوسرے کی بات پر بھروسہ نہیں ہے، دل سکون سے محروم ہے۔ میں جب کسی بچے کو دیکھتا ہوں، نوجوان 10-11 سال کا بچہ، 10-11 سال کی بچی، ایک تمنا میرے اندر پیدا ہوتی ہے، یا اللہ کوئی تدبیر ایسی اس بچے کے ساتھ کرا دیجئے کہ اس بچے سے کوئی گناہ کبھی ہو ہی نہ۔ ہمارے حضرت کا میں نے ہمیشہ ایک انداز دیکھا، وہ بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں۔ عجیب کیفیت ہے ان کی بچوں کو دیکھ کر۔ کبھی کبھی کسی بچے کو، چھوٹے بچے کو گود میں بٹھا کر دعا مانگتے ہیں اس بچے کے وسیلے سے، اللہ میں تو گنہگار ہوں، یہ ننھا منا بچہ ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے، اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، اس کی آمین کے طفیل ہی مجھے معاف کر دے۔ ہمارے وہ بچے جو ابھی چھوٹے ہیں، اللہ کرے کہ ہم روزانہ اتنا وقت نکالیں کہ ان بچوں کو اچھی اچھی باتیں بھی بتائیں اور ان بچوں کے لیے روزانہ اللہ سے تقوی کی دعا مانگیں۔ ماں اور باپ کے دل میں اپنے بچوں کے لیے اور تو تمنائیں آج ہیں، میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، میرا بچہ انجینئر بن جائے، میرا بچہ بہت مالدار بن جائے، میری بچی کی شادی بہت مالدار گھرانے میں ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ایک ماں باپ کی یہ تمنائیں ہیں، اس پر ہم کیا تبصرہ کریں، لیکن اتنا تو کہنے کی اجازت چاہتے ہیں کہ یہ تمنائیں تو ایک کافر ماں باپ کی بھی ہوتی ہیں، پھر کیا فرق ہے؟ مسلمان ماں باپ کی تو تمنا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ میرے بیٹے کو ابو حنیفہ جیسا علم عطا کر دے، میرے بیٹے کو غزالی جیسی معرفت دے دے، میرے بیٹے کو حضرت نانوتوی جیسا جذبہ جہاد دے دے، اللہ میرے بیٹے کو متقی بنا دے، اللہ میرے بیٹے کو مستجاب الدعا بنا دے۔ ماں کی تمنائیں جب تک درست نہیں ہوں گی ماں باپ کی، بچے وہ بن جائیں تقریباً ناممکن ہے، تقریباً ناممکن۔ مدرسے کھول دینے کا آج کل بہت رواج ہے،
ہر عالم عالمہ جو فارغ ہوتا ہے مدرسے سے فارغ ہوتی ہے، وہ جیسے ہی موقع ملتا ہے کوئی ایک نیا مدرسہ بچیوں کا کھول دیتے. یہ بہت قابل شکر نعمت ہے، بڑی اچھی بات ہے. لیکن ہم لوگ یہ سب کام کرتے ہیں سیکھے بغیر. ہمیں نہیں معلوم کہ جن مدرسوں سے علماء ربانیین پیدا ہوتے تھے وہ مدرسے کیسے چلتے تھے. ہمیں بالکل نہیں معلوم کہ جن مدرسوں سے حضرت شیخ الہند تیار ہوئے، حضرت مدنی اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیری تیار ہوئے، حضرت رائے پوری تیار ہوئے، حضرت مولانا الیاس اور مولانا یوسف تیار ہوئے، اور جن مدرسوں سے سینکڑوں اور ہزاروں زمین کو علم اور معرفت سے بھر دینے والے پاک باز علماء تیار ہوئے، ان مدرسوں کے محتمم لوگ رات کے اکثر حصے میں سوتے نہیں تھے، تھوڑا سا وقت سونے میں گزارتے تھے، اور ان مدرسوں کے ذمہ دار بانی اور محتمم لوگ کمرہ بند کر کے ان مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کے لیے اللہ سے تقویٰ مانگا کرتے تھے. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعات سناتے تھے. اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے حضرت مولانا حبیب الرحمان عثمانی. فرمایا کرتے تھے کہ کبھی کبھی میں جو دارالعلوم کے دارالقامہ میں جگہ نہیں ملی تھی مجھے، میں شہر میں ایک پریس کے باہر کے حصے ہی میں رہتا تھا، تو کبھی کبھی تہجد کی نماز کے وقت میں حضرت مولانا حبیب الرحمان عثمانی کے کمرے کے باہر، کبھی علامہ انور شاہ کشمیری کے حجرے کے باہر چھپ کر کھڑا ہو جاتا تھا، کبھی علامہ ابراہیم بلیانی یا حضرت مولانا اعجاز علی ان حضرات کے کمرے کے باہر چھپ کر کھڑا ہو جاتا تھا. اور کئی بار ایسا ہوا کہ رونے کی آواز، بلکنے کی آواز اندر سے آتی تھی اور میں باہر کھڑا امین کہہ رہا ہوتا تھا، اور وہ یہ مانگ رہے ہوتے تھے کہ اللہ ان کے ماں باپ نے ہم پر بھروسہ کر کے ان بچوں کو یہاں بھیجا ہے، اللہ ان بچوں کو گناہوں سے بچائے رکھنا، ان بچوں کو نیک بنانا، اللہ ان بچوں کو عالم باعمل بنا دینا، اللہ ہم تو نہ بن سکے ان بچوں کو بنا لینا. تب بچے بنتے تھے. آج تو بس ظاہری تدبیریں ذہن میں آتی ہیں، اور اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے چاہے بچیوں کا کوئی مدرسہ لگے، کوئی بچیوں کا تربیتی کوئی چھوٹی سی مدت کا کوئی نظام لگے، ان بچوں میں اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، جنت کا شوق تب آئے گا جب ان مدرسوں کے چلانے والوں اور ان تربیتی نظام کی ذمہ داری سنبھالنے والوں اور سنبھالنے والیاں یہ رو رو کر اللہ سے اس امانت کی حفاظت کی توفیق مانگیں گے. بہرحال آج کی اس مجلس میں نئے سرے سے ایک ارادہ، پختہ ارادہ اللہ سے دعا مانگنے کے ساتھ ہم کریں کہ اللہ 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 آج نئے سرے سے ارادہ کرتے ہیں، ایک ایک گناہ کو اپنی زندگی سے نکالیں گے، ایک ایک گناہ. اور کیا اچھا ہو کہ اس نوجوان کے اس تجربے کی نقل کرتے ہوئے جس کو ایک ولی کامل نے پسند فرمایا تھا مدینے میں بیٹھ کر، کیا اچھا ہو کہ ہم بھی اس کی نقل کریں اور اپنی ایک ڈائری بنائیں، اس ڈائری میں اپنے گناہ لکھیں اور وہ ڈائری اللہ کے سامنے پیش کریں. اللہ یہ چند گناہ جو میں سمجھ پایا ہوں یہ میری ڈائری میں نے خود لکھے ہیں، آپ کی جو ڈائری اعمال نامے کی فرشتے لکھ رہے ہیں ان میں تو نہ جانے کتنے ایسے گناہ بھی لکھے ہوں گے جو مجھے یاد بھی نہیں ہوں. اللہ دیر سے آیا ہوں، دور سے آیا ہوں، اب معاف کر دیجیے اور اب آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچا لیجیے، بس گناہوں سے بچ.
اتنی بات زندگی میں اگر آ جائے کہ گناہ زندگی سے نکل جائیں تو سمجھیے ہمارا کام ہو گیا. بہت زیادہ نیکیاں نہیں بھی کر پائے, بہت زیادہ نفلیں نہیں بھی پڑھ پائے, نفلی روزے نہیں بھی رکھ پائے, ذکر و تسبیح نہیں بھی کر پائے, لیکن اگر گناہ زندگی سے نکل گئے تو پھر تو سمجھیں کہ بیڑا پار ہو کر رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبادت گزار بندوں اور بندیوں میں شامل کر لے, عبادت گزار بندوں بندیوں میں شامل کر لیں. اور اگر کوئی عبادت تو کرتا ہے لیکن گناہوں سے نہیں بچتا تو اس کی ہوئی نیکیاں بھی اس کے کام آئیں گی, یہ بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی. خطرہ ہے کہ اس کی وہ نیکیاں جو اس نے بڑے مجاہدوں کے ساتھ کی ہیں وہ بھی اس کے کام نہیں آ پائیں گی. اس لیے آج کی اس مجلس میں بس گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینے کا فیصلہ کر لیں. نکال دیں اپنی زندگی سے گناہ, نکال دیں اپنی زندگی سے گناہ, ایک ایک گناہ کو اپنی زندگی سے نکالیں. انشاءاللہ ہم اپنے اوپر احسان کریں گے اور بڑی آسانی کے ساتھ ہماری وہ تمنا پوری ہوگی. دو چار گناہوں کی وجہ سے ہم اگر پھنسے رہ گئے تو بہت ندامت ہوگی. حسرت ہے اس مسافر مضطر کے حال پر, حسرت ہے اس مسافر مضطر کے حال پر جو تھک کے رہ گیا ہو منزل کے سامنے, جو تھک کے رہ گیا ہو منزل کے سامنے. منزل قریب, جنت قریب, اللہ کی رضا قریب, اللہ کے رسول کا جام کوثر قریب, اور گناہوں کی وجہ سے پھنس گئے. حسرت ہے اس مسافر مستل کے حال پر جو تھک کے رہ گیا ہو منزل کے سامنے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کا اہتمام عطا فرمائے. بھائی بہت سے حضرات 2-3 دن سے یہاں آئے ہوئے ہیں. ان میں کچھ علماء بھی ہیں جو بیعت ہونے کے ارادے سے آئے. کچھ مستورات بھی ہیں جن کے بارے میں یہ خبر ملی کہ وہ بھی بیعت ہونا چاہتی ہیں. تو پہلے بیعت کی کلمات پڑھائے جائیں گے, اس کے بعد معمولات سمجھائے جائیں گے. جو حضرات بیعت ہو چکے ہیں وہ بھی تجدید بیعت کی نیت سے اور توبہ کی نیت سے ان کلمات کو دہرا سکتے ہیں, اور جو حضرات بیعت نہیں ہونا چاہتے یا کسی اور سے بیعت ہو چکے ہیں وہ ہرگز بیعت کی نیت نہ کریں, البتہ وہ بھی توبہ کی نیت سے ان کلمات کو دہرائیں. ہو سکے تو ذرا ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں اور اللہ کی طرف سچے دل سے شرمندگی کی کیفیت کے ساتھ توبہ اور بیعت دونوں نیتوں سے ان کلمات کو دہرائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله
صلى الله عليه وسلم آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے اور ہمیں اس وعدے پر جو ہم نے اللہ سے کیا ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. صبح و شام کے کچھ معمولات ہیں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے. اگر ہم ان معمولات کی پابندی کریں گے تو اس توبہ کا قائم رہنا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بالکل نکال لینا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. مقصد ہی ان معمولات کا صرف ثواب نہیں ہے، ان معمولات کا مقصد گناہوں کا چھوڑنا ہے. سب سے پہلا معمول ہے اللہ سے اپنی غلطیوں کوتاہیوں گناہوں کی معافی مانگنا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. 200 مرتبہ صبح اور 200 مرتبہ شام اس کلمے کے ذریعے اللہ سے معافی مانگنا اپنا معمول بنا لیجیے. پابندی کی ضرورت ہے. بہت ہمت کے ساتھ کمر کس کے ان معمولات کی پابندی جو کرے گا اس کو خود احساس ہوگا کہ کتنا نفع ہو رہا ہے. دوسرا معمول ہے درود شریف کا. 200 بار صبح 200 بار شام. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ والا درود شریف 200 مرتبہ صبح 200 مرتبہ شام. درود شریف پڑھنے سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے اگر آپ 1-2 منٹ ذرا یاد کر لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مقام اور ان کے احسانات کو، تو اور زیادہ جی لگا کر درود پڑھنے میں آسانی ہوگی. اللہ سے یہ کہیں کہ اللہ، میں غریب گنہگار امتی آپ کے حبیب کے احسانات کے بدلے ان کی خدمت میں کیا پیش کر سکتا ہوں. درود شریف کا ایک ہدیہ لے کر آئی ہوں مجھ غریب گنہگار امتی کی طرف سے. میرے محسن اور اپنے محبوب کی خدمت میں یہ ہدیہ بھجوا دیجیے. یہ اللہ کی خوشامد کریں پہلے، پھر درود شریف پڑھیں. تیسرا معمول ہے قرآن مجید کی تلاوت. 1 پارہ قرآن مجید کوشش کریں کہ روزانہ پڑھیں. جن دنوں میں مستورات نماز نہیں پڑھ سکتی ان دنوں میں وہ قرآن مجید کی تلاوت بھی نہ کریں، لیکن بقیہ معمولات جانماز پر بیٹھ کر روزمرہ کی طرح ضرور کریں. درود شریف، استغفار اور مراقبہ. چوتھا معمول ہے مراقبے کا، ذکر قلبی کا. دل سے اللہ کو یاد کرنا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان تینوں معمولات سے فارغ ہونے کے بعد
یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ میرے دل پر اپنی رحمت اتار دیجیے، میرے دل کی طرف رحمت کی نظر ڈال دیجیے، اور پھر یہ دعا مانگتے ہی 1-2 منٹ کے بعد فوراً یہ محسوس کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی تمام گندگیاں دور ہو رہی ہیں، اور میرا دل خوشی اور شکر کے جذبے سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ زبان سے کچھ نہیں کہنا، گردن جھکی رہے، آنکھیں بند رہے، اور دماغ کی پوری توجہ اپنے دل کی جگہ پر رہے۔ صرف یہ سوچنا ہے کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ، اور میں اپنے دل کے کانوں سے سن رہا ہوں، زبان سے کچھ نہیں بولنا۔ یہ دل سے اللہ کی یاد کی ایک مشق ہے۔ زبان والا ذکر تو آگے چل کر بتایا جائے گا، اور استغفار، تلاوت اور درود یہ بھی زبان کا ذکر ہی ہے۔ یہ چند معمولات ہیں، استغفار، درود شریف، تلاوت قرآن اور مراقبہ۔ ایک چیز اس میں اور ایڈ کر لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے کام کاج کرتے ہوئے یہ کوشش کریں کہ یہ عادت بن جائے کہ میرا دل بس کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ، جس کو کہتے ہیں کہ دل بیار دست بکار۔ دل اپنے دوست کی یاد میں لگا ہے اور ہاتھ اپنا کام کر رہا ہے۔ یہ عجیب و غریب طریقہ ہے۔ ہمارے مشائخ اس کو سلوک کا مکھن کہتے ہیں، وقوف قلبی اس کا نام ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے عورتیں اپنے گھریلو کام کاج کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں سوچنے کے بجائے اس کی عادت ڈال دیں۔ شروع میں تو ذرا سا یہ دل کی طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے، اور پھر تو ایسی عادت پڑتی ہے کہ جیسے ریموٹ کا بٹن دبایا اور اے سی آن ہو گیا۔ جیسے آپ بس یہ ارادہ کریں گے اور دل سے اللہ اللہ کی آواز آنی شروع ہو جائے گی۔ یہ وہ ذکر ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اسی طریقے کے ذکر سے یہ والا ذکر کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہو سکتا ہے۔ اس کی بھی مشق کر لیں، بہت کام کی چیز ہے۔ بہت سبق جو ہمارا دوسرے کاموں میں لگتا ہے وہ ان کاموں کے ساتھ ساتھ ذکر میں بھی لگ جائے گا۔ میرا 2 in 1، ایک ہی وقت میں 2 کام کرنا آسان ہو جائے گا اس مرد کے لیے اور اس عورت کے لیے جو وقوف قلبی کی مشق کر لے گی یا کر لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے ذرا سا مراقبہ کر لیں، ابھی اس کی مشق کریں، اس مراقبے کے عمل کی۔ اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، اور دعا کے بعد پھر کچھ ضروری کچھ مذاکرے ہوں گے، کچھ اعلانات ہوں گے، اس لیے آخر تک سب حضرات بیٹھے رہیں، گردن کو جھکا لیں، آنکھوں کو بند کر لیں۔ تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی تمام گندگیاں ظلمتیں دور ہو رہی ہیں۔ اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ انسان جب اپنے من کی دنیا میں جھانکتا ہے تو اس کو اپنی حقیقی تصویر نظر آتی۔
یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بستا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رہے بستا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، دونوں جہاں میں جو بھی کچھ ہے سب ہے تیرے زیر نگی، دونوں جہاں میں جو بھی کچھ ہے سب ہے تیرے زیر نگی، جن و انس و حور و ملائک، عرش و کرسی چرخ و زمین، اور کون و مقام لائق سجدہ تیرے سوا اے نور مبین، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رہے بس تادہ میں آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تیرا گدا بن کر میں کسی کا دست نگر شاہ نہ ہوں، تیرا گدا بن کر میں کسی کا دست نگر شاہ نہ ہوں، بندے مالو زر نہ بنوں میں، طالب عز و جاہ نہ ہوں میں، طالب عز و جاہ نہ ہوں میں، راہ پہ پڑھ کے تیری قیامت تک میں کبھی بے راہ نہ ہوں، راہ پہ پڑھ کے تیری قیامت تک میں کبھی بے راہ نہ ہوں، اور چین نہ لوں میں جب تک راز وحدت سے آگاہ نہ ہوں، اب تو رہے بس تادہ میں آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، اور تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، اور سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس تادہ میں آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نفس اور شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ، نفس اور شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ، اے میرے مولا میری مدد کر، چاہتا ہوں میں تیری پناہ، اے میرے مولا میری مدد کر،
چاہتا ہوں میں تیری پناہ، گو مجھ سا خلق میں کوئی نہ ہوگا بد کردار و نامسیہ، گو مجھ سا خلق میں کوئی نہ ہوگا بد کردار و نامسیہ، تو بھی مگر غفار ہے یا رب بخش دے ہمارے سارے گناہ، تو بھی مگر غفار ہے رب یا رب بخش دے میرے سارے گناہ، اب تو رہے بس دم آخر ورد زبان اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، معدن الجود والكرم، معدن الجود والكرم، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ربنا 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 ظلمنا أنفسنا، ظلمنا أنفسنا، ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللہ اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں۔ اللہ ظاہر میں تو آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ آپ کی قسم ہم نیک مجلسوں میں بیٹھنے کے لائق بھی نہیں۔ اللہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ ہم ایسی کرتوت کر چکے کہ اگر ہم کسی مسجد میں داخل ہونے لگیں، کسی ذکر کی علم کی مجلس میں جانے لگیں اور دروازے ہی پر سے فرشتے ہمیں تھپڑ مار کے بھگا دیں تو اس میں کوئی تعجب کی شکایت کی بات نہیں۔ اللہ کتوں کو کون آنے دیتا ہے؟ اللہ اللہ ہم بہت ذلیل و خوار۔ اللہ ہمیں نیک بنا دیجیے، ہمیں گناہوں سے ہمارا پیچھا چھڑا دے۔ اللہ صبح کو توبہ کرتے ہیں، شام ہونے سے پہلے توبہ ٹوٹ جاتی۔ کب ملے گی استقامت؟ اللہ اللہ تقویٰ کب ملے گا؟ ایک بار ایک بار ایک بار یہاں موجود اس مجمع کو دیکھ لیجئے، اللہ رحمت کی نظر سے دیکھ لیجئے، شفقت کی نظر سے دیکھ لیجئے۔ ٹوٹے پھوٹے بندے نفس شیطان کے ستائے گھبرائے ہوئے آئے ہوئے، اللہ آپ کا سہارا ڈھونڈنا چاہتے ہیں، اپنا سہارا دے دیجیے، اپنا سہارا دے دیجیے۔ اللہ 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 اتنے بڑے مجمع میں اللہ کوئی تو ہوگا
جس کی آمین آپ کو پسند ہے. سفید داڑھی والے بوڑھے بھی بیٹھے اور سنا ہے آپ نے کہا ہے کہ کوئی بوڑھا میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اسے خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. ان بوڑھوں کا واسطہ معصوم بچے بیٹھے ہیں, نوجوان بچے بیٹھے ہیں, اللہ ان بچوں کی آمین کا واسطہ, ان کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کا واسطہ. اللہ بچیاں بیٹھی ہیں, مستورات موجود ہیں. اللہ عورتوں کے آنکھ میں آنسو دنیا میں کوئی مرد نہیں دیکھ پاتا. اللہ اللہ بیٹی کی آنکھ میں آنسو کوئی باپ نہیں دیکھ سکتا, ماں کی آنکھ میں آنسو کوئی بیٹا نہیں دیکھ سکتا, بیوی کی آنکھ میں آنسو کوئی شوہر نہیں دیکھ سکتا, اور بہن کی آنکھ میں آنسو کوئی بھائی نہیں دیکھ سکتا. اللہ ہم نے تو دنیا میں دیکھا کہ جب عورتیں بھی کہیں چل کر آ جاتی ہیں تو لوگ ان کے احترام میں قتل کا مقدمہ بھی معاف کر دیتے ہیں. اللہ اگر ہماری آمین, ہماری دعا اللہ کافی اور قابل قبول نہیں تو اپنی بندیوں کے آمین کے توفیل آج ہمارے دل کو بدل دیجیے, ہمیں تقویٰ دے دیجیے. اللہ اٹھنے سے پہلے تقویٰ دے دیجیے, اٹھنے سے پہلے گناہوں سے پیچھا چھڑا دینے کا حکم دے دیجیے. اللہ مان جائیے, اللہ اللہ مان جائیے, آج مان جائیے. اللہ آج مان جائیے, اللہ آج مان جائیے, آج مان جائیے, آج مان جائیے. اللہ اللہ ہم منانے آئے ہیں آپ کو. اللہ 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 زمین اور آسمان کے بدلے ہوئے تیور یہ بتا رہے ہیں, اور ہر طرف اللہ زلزلوں کی چیخ پکار, اللہ زخمیوں کی آہ کرا, اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ناراض ہیں, اور آپ کب تک ناراض نہ ہوتے, کب تک ناراض نہ ہوتے. اللہ اپنے بندوں کو معاف کر دیجیے, اپنے بندوں کو معاف کر دیجیے, اپنی بندیوں کو معاف کر دیجیے. اے اللہ اے اللہ آپ کہاں ہیں؟ اللہ ہم آپ کو تلاش کر رہے ہیں, اللہ ہم آپ کو تلاش کر رہے ہیں. آپ کا قرب چاہتے ہیں, اللہ آپ کا وصل چاہتے ہیں, اللہ آپ کے قرب کا احساس چاہتے ہیں, اللہ آپ کے قرب کا احساس چاہتے ہیں. اللہ پتھر دل ہیں ہمارے, اللہ کچھ محسوس نہیں ہوتا, جبکہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ جب جہاں دو ہوتے ہو تیسرا میں خود ہوتا ہوں. آپ تو یہ کہہ چکے کہ میں تمہاری گردن کی شہرت سے بھی زیادہ تم سے قریب ہوں. آپ تو کہہ چکے ہوا معکم اینما کنتم, تم جہاں بھی ہو گئے میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں. اللہ آپ یہیں پر موجود ہے, اللہ اللہ آپ یہیں پر موجود ہیں. اللہ ہمیں اپنے وجود کا احساس دے دیجیے, اپنے قرب کا احساس دے دیجیے. اللہ اپنے قرب کا احساس دے دیجیے, اللہ اپنے قرب کا احساس دے دیجیے. اللہ اللہ اپنی محبت اور اپنا خوف یہ دو نعمتیں دے دیجیے. اللہ اپنی محبت اور اپنا خوف یہ دو نعمتیں دے دیجیے. اللہ اتنا بڑا مجمع گرمی کی دوپہر میں بھوکا پیاسا کہیں پہ جا کر بھیک مانگے, کون ہے جو خالی ہاتھ واپس کر دے گا؟ اللہ گھر کے بچے بھی کہنے لگیں گے امی یہ گرمی میں چل کر آیا ہے فقیر, اس کو میں شربت پلاؤں گا. اللہ اللہ آپ بھی اپنی محبت کو شربت پلا دیجیے. اللہ اللہ ہمارے سینوں کو ٹھنڈا کر دیجیے, ہمارے دلوں کو ٹھنڈا کر دیجیے.
اللہ اللہ زمانہ ہو گیا، زمانہ ہو گیا اللہ، آپ کی محبت کا ذائقہ نہیں ملا اللہ، اللہ نے جانے کیسے اچھے کھانوں کا ذائقہ مل گیا مگر سجدوں کا ذائقہ نہ ملا، نماز کا ذائقہ نہ ملا، ذکر کا ذائقہ نہ ملا، پاک دامنی کا ذائقہ نہ ملا۔ اللہ امت کے نوجوان بچوں اور بچیوں کو اللہ پاک دامن بنا، پاک دامن بنا، اللہ پاک دامن بنا دی۔ جو غلطیاں ہو گئی ہمارے جگر کے ٹکڑے ہوئے اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ جو غلطیاں ہو گئی معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے اللہ۔ بھیج دیجیے فرشتوں کو اور جاؤ کہہ دیجیے ان سے، جاؤ اس چھوٹے پھوٹے گمنام سے گاؤں میں میرے بندے اور بندیاں بیٹھی ہوئی بھیک مانگ رہے ہیں، جاؤ فرشتے جاؤ اعلان کر دو قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات، اٹھ جاؤ میں نے تمہارے سب گناہ معاف کر دیے۔ اللہ بھیج دیجیے فرشتہ، کہلوا دیجیے کہ نیکیاں تو نیکیاں، میں نے تو تمہارے سارے گناہوں کی جگہ پر نیکیاں لکھوا دی، اللہ مہربانی کر دیجیے۔ اللہ کون آپ سے پوچھے گا اور کون آپ کو ٹوکے گا؟ اللہ آپ کا تو کچھ بھی نہیں بگڑے گا، ہم بچ جائیں گے عذاب سے، ہم بچ جائیں گے جہنم سے، ہم بچ جائیں گے پرصراط پر سے کٹ کٹ کر گرنے سے۔ اے رب کریم، اے اللہ امت کے حالات پر رحم فرما، تینوں حرموں کی حفاظت فرما، عالم اسلام کو محفوظ فرما، اللہ اندر اور باہر کے تمام دشمنوں سے اللہ محفوظ فرما، ان کے ناپاک ارادوں کو ناکام بنا، اللہ تمام مسلم ملکوں کے ذمہ داروں کو اللہ ہمت و جرت عطا فرما، بصیرت و فراست عطا فرما، صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ حرمین شریفین کے خادم کو اللہ اپنی حفاظت میں لے لیجئے، اپنی امان میں لے لیجئے، اللہ صحیح مشیر عطا کر دیجئے، صحیح رائے دینے والے عطا کر دیجئے، اللہ ان ملکوں کے حکمرانوں کے دلوں میں اسلام سے وفاداری کا جذبہ اتار دیجئے۔ اللہ اللہ آپ ہی کے ہاتھ میں سب کے دل ہیں، حکمرانوں کے دل بھی آپ کے ہاتھ میں ہیں، عوام الناس کے دل بھی آپ کے ہاتھ میں ہیں، ہم سب کے دلوں کو اللہ اپنی طرف متوجہ کر دیجئے۔ اللہ اس ٹوٹی پھوٹی جگہ پر، اس ویران سی جگہ پر اللہ جو دینی کام ہو رہے ہیں اللہ ان کو قبول فرما دیجئے، مدد فرما دیجئے، آسانیاں فراہم کر دیجئے، آسانیاں فراہم کر دیجئے، مخلص افراد، مخلص ساتھی عطا فرما، باصلاحیت ساتھی عطا فرما اور پاکیزہ وسائل عطا فرما۔ اللہ اپنے اکابر کے طریقے پر مضبوطی کے ساتھ ثابت قدم رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما۔ اللہ ہمارے اس جگہ کے اس ادارے کے ایک کارکن ہمارے عبدالستار صاحب اللہ وہ گر گئے اور گرنے کی وجہ سے ان کی پسلیاں کریک ہو گئیں، بالکل بستر پر پڑے ہیں، اللہ ان کو جلدی شفا نصیب فرما۔ اللہ اس چوٹ کو ان کی مغفرت کا ذریعہ بنا، اس تکلیف کو اللہ گناہوں سے چھٹکارا پانے کا ذریعہ بنا۔ اللہ ان کو ہمت اور صحت اور قوت عطا فرما۔ دوسرے مریض جن کے لیے دعائے صحت کے لیے پرچے دیے گئے ان سب کو بھی صحت و شفا عطا فرما، اور جن کا انتقال ہوا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اللہ اپنے کرم سے ایک درخواست اور ہے، ہم سب کی طرف سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجیے ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، اہل بیت اطہار پر، ذریت طیبہ پر،
اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام اولیاء اللہ اور بزرگان دین پر اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.